اور اپنے نام نے آپ سب کی سلامتی ہو. اور جتنے ہمیں فیس بک یا یوٹیوب پہ جوائن کر رہے ہیں ان سب کو بھی میں خداوند کی حضوری میں موسٹ ویلکم کہتا ہوں. آئیے خداوند کے کلام کو میرے ساتھ کھولیے. یوحنا کا تیسرا خط ہے نئے عہد نامہ میں. یوحنا کا تیسرا خط اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 2 آیات ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے. پاس سوالہ کو کھڑے ہو کر تلاوت کرنے میں رہنمائی فرمائیں گے. بڑے دھیان سے سنیے گا. خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے مجھ بزرگ کی طرف سے بوڑھا ہو چکا ہے, بالوں میں سفیدی آ گئی ہے اور شاید بدن کے کچھ حصے بیماری کی وجہ سے لاغر بھی ہو گئے ہوں. یہاں لکھا تو نہیں ہے. یقیناً جب بندہ بزرگی کی حالت میں جاتا ہے اس کے بدن کی قوت یا قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے. یہ قدرتی عمل ہے. بڑی خاص بات ہے. بزرگی کے عالم میں بھی وہ فکر مند کس لیے ہے؟ اس پیارے گیوس کے نام جس سے میں سچی محبت رکھتا ہوں. دوسری آیت, اے پیارے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح لیتے لیتے بھی اس کے دماغ میں دعا ہے. آج کلیساؤں میں سب سے جو بڑا بحران مجھے نظر آ رہا ہے وہ دعا نہ کرنے کا بحران ہے. لوگ جماعت میں گھنٹوں گھنٹے گیت گانا, ساز بجانا, جھومنا, ناچنا چاہتے ہیں. وہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن یاد رکھیں 1,44,000 دعائیں تھی بنی اسرائیل کے پاس, اور ایلیا کی دعا, موسیٰ کی دعا, یرمیہ کی دعا, بڑے بڑے انبیاء کی دعائیں ان کے پاس تھی. پر کلام میں لکھا ہے جب یسوع زمینی زندگی میں آئے تو شاگردوں نے جب اس کے دعا کرنے کا طریقہ دیکھا کچھ الگ تھا, تو وہ یسوع کے پاس آئے اور یسوع سے کہا ہمیں دعا کرنا سکھا دو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس شریعت نہیں تھی؟ ان کے پاس کتاب مقدس نہیں تھی؟ ان کے پاس تو 5 کتابوں کا مجموعہ قرآن تھا جس پہ وہ ہمیشہ فخر کرتے تھے, اور آج بھی وہ فخر کرتے ہیں, کرنا بھی چاہیے کیونکہ خدا کا کلام ہے ہی فخر کے لائق. لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے بے خبر تھے جو یسوع سی دنیا میں لے کر آیا. آپ جانتے ہیں شاگردوں نے ایک دفعہ یسوع سے کہا کیا تو اسرائیل کو پھر بادشاہی عطا کرے گا؟ یسوع نے کہا ان وقتوں اور میادوں کا جاننا تمہارے لیے کافی نہیں جن کو باپ نے اپنے اختیار میں رکھا. وہ یوں سمجھتے تھے کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ گھوڑے پر سوار ہوگا, یہ بادشاہ پر شیر بالا لیے ہوئے آئے گا, یہ قتل و غارت کرے گا جس طرح دنیا کے بادشاہ کرتے رہے, وہ بھی ہماری کمان کرے گا اور ہم اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا. پر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ بادشاہ تو ہے, پر وہ بادشاہ ہے جو اپنی زبان کو بند رکھتا ہے, جو اپنے کانوں کو بند رکھتا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے وہ دکھ پا کر کسی کو دکھ نہیں دیتا تھا اور گالیاں کھا کر کسی کو دھمکاتا نہیں تھا, دھمکیاں نہیں لاتا. یہ اور طرز کا بادشاہ ہے. اسی لیے تو مقدسہ ماں مریم سے فرشتہ نے کہا جو تیرے پیٹ کے اندر ہے وہ مولود مقدس ہے, وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا, وہ تمہیں رہائی دے گا. اور بڑی خاص بات ہے یہاں یوحنا بزرگی کے عالم میں دعا کر رہا ہے. کہتا ہے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں بھی ترقی کرے اور تندرست رہے. ہاللیلویا. یہ جب میں نے رات کو پڑھا تو میں نے خیال کیا کہ خدا کو ہماری تندرستی کا بھی دعا کیجیے گا, اور ہماری تندرستی کے لیے وہ دعا کر رہا ہے. کہتا ہے میری یہ خواہش
तंदुरुस्त रहो। और हमारी तंदुरुस्ती का जो राज है, आइए एक हवाला मेरे साथ इस्तिस्ना की किताब, पुराने अहदनामा में इस्तिस्ना की किताब, शरीफ की किताबों में से एक ये किताब बड़ी खास है। इससे पहले खरूज की किताब उसके 23वें बाब की 25वीं आयत पढ़ी। खरूज की किताब उसके 23वें बाब की 25वीं आयत। कुछ लोगों को यह आयत बिल्कुल जुबानी याद होगी। हाँ जी। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये देखिए, काम एक करना है तो फायदे की नहीं है। काम क्या करना है? किसकी? अपने खुदा। यहां पे जोर दे रहा हूं, अपने खुदा। बाज़ दफा हम खुदा को छोड़कर कहीं और दस्तक देना शुरू कर देते हैं। मैं एक खानदान को विजिट किया मैंने, और उनको मैं बता रहा था कि बाज़ दफा ऐसा होता है कि लोग नाकाम तो होते हैं और अपनी नाकामी की वजह तलाश नहीं करते, बल्कि एक और दरवाजा खटखटा देते हैं तरक्की के लिए। और ये शैतान की बड़ी चाल है। वो यही चाहता है कि आप जिंदगी में 6 महीने नाकाम रहें, 1 महीना कामयाब हो, 5 महीने नाकाम रहें, 15 दिन कामयाब हो। लेकिन ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी कहाँ पे है? और राज जान गया, कहता है ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो, तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब नाकाम नहीं होगा। ये शरीयत की किताब, ये कवानीन, ये खुदा का कलाम। और लिखा है वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। रोटी पाने के लिए लोग गुनाह करते हैं, रोटी पाने के लिए लोग झूठ बोलते हैं, रोटी पाने के लिए लोग ब्लैकमेल करते हैं, रोटी पाने के लिए लोग मिसलीड करते हैं, रोटी खाने के लिए लोग मिसगाइड करते हैं। लेकिन हमारा जो रोटी देने वाला है वो भी गाली मुखाते हैं, बोले कि आप उसे फिक्र ही नहीं करते। हवा के परिंदों को देखो, ना बोलते हैं ना काटते हैं। सैलरी नाम ही आए थे कोई ना जी। हालेलुया। हफ्तावार जो मेरा लगे ते भावे ना लगे, मैं तुम्हारा खुदा, मैं रोटी जिंदगी की जो मुझ में सिखाए अब तक मौत न लगे। उन्हें ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। ये कितनी ड्यूटी है खुदा के कलाम की, जरा गौर कीजिए। कहता है मैं ये दुआ करता हूं कि तुम तंदुरुस्त रहो। और तंदुरुस्ती कहां पे है? तुम खुदा मदा अपने खुदा की इबादत करना। हफ्ते से एक दिन डे है ना इस बात यो भी लिखा। हफ्ते में एक दिन आप कभी किस किस को जहाज पे सफर करने का शरफ हासिल है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जब आपको पता चलता है कि जी 5 बजे फ्लाइट होगी लाहौर एयरपोर्ट से, आप फैसलाबाद से कितने बजे निकलेंगे? सवाल कर रहा हूं कि अगर आप एयरपोर्ट पे अपनी फ्लाइट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? 5 बजे का अगर वक्त है तो फैसलाबाद से 1-1.5 बजे या 2 बजे निकलेंगे, ताकि आप मुकर्रर वक्त से पहले। ये क्यों करते? थोड़ा सा लेट क्यों नहीं? जी नहीं, लेट क्यों नहीं होंगे? नहीं करेगी तो उत्थे जाकर रवा पाओ एयरपोर्ट पे, ऐ देखो मेरे कोठी लगे, मैं पैसे भरेगा जहाज में वापस बुलाओ, हो सकता है जी? वो टाइम का पाबंद है, उसको ये डायरेक्शन दी गई है। पैसेंजर 1 हो, पैसेंजर 10 हो, पैसेंजर 20 हो, तुझे यहाँ से उड़ना है, ये तेरा टाइम। एक नुकता है उसमें, अगर बोर्डर कार्ड मिल गया आपको तो फिर वो इंतजार करेगा। तो बोर्डर कार्ड के पास
بورڈنگ کارڈ تک تو آپ پہنچے ہی نہیں. بورڈنگ کارڈ میں آپ کو تبھی ملے گا جب آپ وقت پر وہاں پہ پہنچیں گے. تو اگر آپ لیٹ ہو گئے تو آپ کیسے بورڈنگ کارڈ حاصل کریں گے؟ میں آج آپ کی توجہ اس بات پر دلانا چاہتا ہوں کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا چاہیے. بیٹے میں نہیں، ایئرپورٹ میں ٹائم پہ جا رہے، ڈیوٹی 5 بجے شروع ہوتی ہے، 5 بجے حاضری ہے پہلی، 5 بجے جانا ہے، 10 بجے دوسری حاضری ہے، 10 بجے جانا ہے. پتہ نہ تنخواہ بھی لگنی نہ کہہ کہ کیوں لے گا حاضری نہیں لگے گی تو تیاری کر سکتے. ابھی آپ نے خیال کیا کہ برکتوں سے ہم محروم کیوں رہ جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم وقت پر خدا کے گھر میں نہیں آتے. ہم نے شاید اس کو لائٹ لے لیا، ہم نے شاید ٹی وی چینل کو اپنا مرکز بنا لیا ہے، اور بعض لوگ تو کہنے اور تکاری گرجا لگ گئے. اگر ایسا ہوتا تو خدا کبھی دو تو نہ کہتا میرے لیے گھر بنا. اور لکھا ہے خدا اپنی ہیکل میں موجود ہے. اور یاد رکھیں خدا کے گھر میں آپ کی بلائیں، آپ کی تنگ دستیاں، آپ کے ارادے بدل جاتے ہیں. اور اسی لیے وہ کہتا ہے تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا. پھر یہ تب کا مطلب ہے جو پچھلی بات ہے اس سے زیادہ اہم اگلی بات شرط ہے، مشروط ہے، شرط کے ساتھ ہے کہ عبادت کرے گا تو پھر کی ہوئے گا روٹی پانی کے بعد. اور وہ لکھا میں تیرے بیچ سے نکالی. کس کا وعدہ ہے؟ پادری صاحب کا وعدہ تھا نا، ایجر صاحب کا وعدہ نہیں، خدا کا وعدہ ہے. ذرا اس پہ زور دے کے اپنے دماغ کو دیکھیں. خدا ہماری طرح کا انسان نہیں کہ وہ غلط بیان کرے. خدا غیور خدا ہے. 36,500 سے اوپر وعدے اور خدا کو سارے یاد ہے. کہ ایک وعدہ کر رہے ہیں تو بھی پڑ جانے ہیں. بھائی سب دلتے کر رہے ہیں پر دکاندار کرسی بہت چڑھ گیا رکھے سن تھا. ایک بینڈیج میں انہوں نے کال کی کہ میں 2 دن لیٹ گیا. وہ کہتے ہم دن لگ گئے، ہم دن لگ گئے. ہوں اگلی بات خداوند کے لیے کیا ہے ہمارے پاس، اس کے لیے کون سا وقت آپ نے ٹھہرا رکھا ہے. اور یاد رکھیے اگر آپ کا وقت دعا سے زیادہ باتوں میں گزر رہا ہے، اڑن اور جلن میں گزر رہا ہے، تو میں آپ سے آج شبیر کروں گا اپنے وقت کو خداوند کے ساتھ بتائیے. وہ دعا دے رہا ہے تندرستی تب آئے گی جب ہم خدا کے کلام کا لحاظ کریں گے. استثناء 28واں باب جی بس ہوتا ہے. اگر تم خداوند اپنے خدا کی بات کو جان نشانی سے مانتا. اب میں بتانے لگا ہوں کہ آپ کی تندرستی کا راز کہاں پہ ہے. اچھا پہلے یہ پوچھ لیے تو تندرست رہنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں؟ کون کون تندرست رہنا چاہتا ہے؟ جوانی محراب کے دونوں ہاتھ کرو ہمیں تندرست رہنا چاہتے ہیں. اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں لائیو تو آپ بھی اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیے کیونکہ آج بڑا اہم کام کرنے کو ہے. 28واں اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان پہچانی سے مان کر اور اس کے ان سب حکموں پر جو میں آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط کر کے عمل کرے. بہن بڑا تجربہ ہے اور شادی کا لے گا آسکے نے بھی سنبھالے والا لوگوں نے شرط میں گیا میں بڑی کھیری سنبھالے کوئی شرط نہیں سنبھالے لاؤ شادی میں کتنے سال ہو 13 سال. باجی رانی تو صرف کچھ شادی دے گزرے سب کچھ احتیاط. پروین کو میں جانتا ہوں یہ چھاپوں میں کپڑے لپیٹ کے ٹیشو میں کپڑے بڑے اچھے طریقے سے رکھنا چاہتی ہے تاکہ موتی کالے نہ ہو. احتیاط کرتے ہیں ہر بات. اور جو میڈیسن لیتے ہیں
ان کو بھی پتا ہے ڈاکٹر کی ڈائریکشن میں بڑی احتیاط رکھنی پڑتی، خاص کر ڈاکٹر یوسف کی دوائی دے بڑے احتیاط رکھنے پڑتی، کھانے تو پہلے، کھانے دے وچ، کھانے تو بعد، یعنی بڑا مشکل ہو جاتا کئی تے کئی اسے کرنا چاہتے نہیں، کہتے ہیں یہ ڈاکٹر یوسف کی دوائی کھانا بڑا مشکل ہے کیونکہ احتیاط کرنی پڑتی۔ یہ شریعت کی بات ہے۔ اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو مان کر احتیاط کر کے، خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ اگر احتیاط کرے تو کیا ہوئے گا؟ خدا تجھے دنیا کی قوموں سے زیادہ سرفراز کرے گا۔ لکھا ہے پھر تو قرض دے گا، لے گا نہیں۔ سامنے 6 سال سے پہلے عادت رہی سی، پھر میں موڑی، میں کہا انج نہیں ہو سکتا۔ مجھے یاد ہے کہ میرا خادم میرے کلام کو عمل کرنے والا سر ہے تم نہیں، میں کہا نہیں، میں لینچ نہیں لگنا کر جائے، میرے لیے مشکل ہو جائے گی کیونکہ میں پراسپیرس خدا کا خادم ہوں۔ پراسپیرس کہتے ہیں خوشحال خدا، روندگی کا خدا، شادمانی کا خدا، پر تیری تندرستی کے لیے میں نے دعا کی ہے، خدا تجھے تندرست رکھے، اور یہ تب ہو سکتا ہے اگر تو خدا اپنے خدا کی بات کو مان کر احتیاط سے عمل کرے تو یہ ہو سکتا ہے۔ بلڈ کینسر جا سکتا ہے، بلڈ شوگر جا سکتا ہے، لنگز سلامت رہ سکتے ہیں، گردے سلامت رہ سکتے ہیں، ہارٹ بیٹ پراپر اصل کنڈیشن میں رکھ سکتی ہے، پر یہ کب ہوگا؟ احتیاط کر کے۔ دوائی روز دعا کر تو دعا کر دعا کر دی کافی سب اخبار میں کے چاہتے سن پر پراؤنا ہی جناب ٹائم ماری رہا، ان پراؤنوں سے کہیں، ان مہمانوں کے آگے ہاتھ جوڑے میں کہیں بھائی یہ خدا کا وقت ہے، پلیز کسی اور دن آئیے، ایسا کر کے دیکھیے۔ عادت پراؤنا کہنا نہیں ہے، اینا دے کر اخبار میں مجھے وہ آپ کو کریں وہ بدنام، وہ کہیں آپ نے ان کو چائے نہیں پوچھی، پانی نہیں پوچھا، لیکن یاد رکھیں یسوع مسیح نے فرمایا جو مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں رکھتا ہے وجہ ہے۔ ایک بڑی یسوع نے کیا ہے تو پتہ نہیں کیا ہم نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، تیرے پیچھے ہو لیے کیا ملے گا؟ یسوع نے کہا پترس میرے لیے کوئی ایسا نہیں کرتا، اپنی بیوی کو چھوڑے، اپنے بچے جذباتی تکاری ہے۔ ہاں جنہوں نے چھوڑا ہے ان کا ہاتھ دیکھیں، ابراہیم سے ابراہم سے ابراہم بن گیا۔ جو خدا کے لیے چھوڑتے ہیں نا کچھ، انہوں خدا نے کہا اپنے رشتہ دار چھک دے، کشتیوں کے اوٹ سے باہر آ، پورے دیر دن لائے۔ اور سنیے مقام کیا ملتا ہے جب آپ خدا کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں، مقام کیا ہے؟ پترس ہاں اگر کسی نے ایسا کیا ہو میرے لیے، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے ماں باپ کو اگنور کیا ہو، ہاں زمین پر 100 گنا اور آنے والے جہان میں ہمیشہ کی اگر آپ اجر چاہتے ہیں، اگر آپ تندرستی چاہتے ہیں تو تندرستی کا راز کیا ہے؟ یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تجھے سیکھا اور احتیاط کر کے عمل کرے تو پھر کیا ہوگا بات صاحب؟ اسی قوموں میں سرفراز کروں گا۔ نمبر 1 سرفراز، اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنی تو یہ سب برکتیں لوگ کی سن دیتے ہیں نہیں، پر خبراں ٹی وی چینل اگر تو خداوند کی بات سنے، سن رہے جے سن رہے جے، اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو پھر کیا ہوگا؟ کل سننا رہے ہو، سب برکتیں تجھ پر نازل ہوگی اور تجھے ملے گی۔ تو سب برکتیں فتح کے لیے ایک خدا کا خادم اپنی کتاب میں لکھتا ہے میں نے آسمان پر بہت سے باکس دیکھے، زیادہ تر بند تھے اور چند ایک کھلے ہوئے۔ جان لیزلی
بہت بڑا خدا کا عظیم سورما ہو گزرا ہے. اپنی کتاب میں لکھتا ہے, کہتا ہے میں نے آسمان پر بڑے باکسز دیکھے, زیادہ تر بند اور چند کھلے ہوئے. کہتا میں نے وہاں پھرتے ہوئے فرشتے سے پوچھا, یار کھلے تو پتہ لگنے ہے, کیا جڑے بند نہیں نا بھی سمجھ نہیں آ رہی. اور اس نے کہا یہ جو کھلے ہوئے ہیں یہ ایمانداروں کی دعاؤں سے کھلے ہیں, اور یہ جو بند ہیں ابھی تک اس طرح اس معیار کی دعا ہی نہیں آئی کہ یہ تاریخ ہو سکے. راج کیا جانے کرو گرجے نکلنے ہیں کہ راج کوئی ہو کیا ہو ہے, اور چلو گرجا پھر کر لیں گے, یہ کر لیں گے گرجے نکلی گا, پادری صاحب کا لیا جاتے ہیں جی. ذہن میں رکھیں, اگر تو اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں ملینز کے حساب سے برکتیں, سینکڑوں کے حساب سے برکتیں, اور بڑی خاص بات پردے رجل جلدی تجھ پر نازل ہوگی اور تجھے ملیں گی. کون کون سی برکتیں؟ شہر میں بھی تو مبارک ہوگا, کھیت میں بھی تو مبارک ہوگا. خودوں پہ ہو 6000 سال پہلے دیکھا خدا انہوں پتا سی شہر بھی ہوئے تھے پہ نہیں ہوئے. خدا نے کہا شہر میں بھی تو مبارک. آگے کہیں ہے کھیت میں, اس کا مطلب کیا ہے گاؤں میں. اگر تم کسی گاؤں میں ہے, ٹاؤن میں ہے, تو وہاں بھی کالونی میں ہے, وہاں بھی تو مبارک ہوگا. پر کس سبب سے؟ اگر تم خدا کی بات اور یہ سنے کیا کہا, سنو اور سمجھو. اور دیکھا جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے میرا دل کر گیا ہے کسی اپنے کمان پڑی ہے. پڑھو آیا کرو شابت اللہ ہو اور میرے پیچھے کہے, اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوگی. ایسا لگ رہا تھا جی پڑھونے میں وہ کے بعد صحیح چیز سنے جنہوں نے صحیح طرح دعا نہیں کرنا, صحیح طرح کلام دے عمل نہیں کرنا. میں کہ انج پڑھایا جانا اتنے طرح مشکل ہو جائے. میں تو لحاظ کیا سیدھے سیدھے پڑھائے اتنے پتا نہیں کہ پڑھانے, پر مجھے یہ پتا ہے ماسٹر برکت کے جنا شکر ہے خدا کا. میں پڑھائی سے ٹھیک سی, میں بہت کٹ پڑھے تھے, لیکن میں پڑھتے رکھے لتا سمجھ لا ماسٹر نے سوٹی اینڈ کر کے پھر انہیں پھر مرغا بڑھیا اینڈ کر کے جانا تھلے, اور جو سوٹی کھڑوانے نے پھر انہیں پتا ہی کہ یہ سوٹی ٹیبل سے بچی ہے, پھر اگلے سیکنڈ سے میرے بھی بچی. سوٹیوں کے ڈر سے وہ پڑھائی کرتے تھے, لیکن ہمارا خدا کتنا پیار کرتا ہے. ہماری نلائکیوں کے باوجود ہمیں مرغا نہیں بنا چاہتا, ہمیں اس طرح کی سزا نہیں دیتا, بلکہ ایک ہے وہ موقع قائم کرتا ہے تاکہ توبہ تک نہیں ہونا. پہلی برکت کیا ہے, سرفرازی. دوسری شہر میں بھی مبارک, شہر میں بھی مبارک, کھیت میں بھی مبارک. ہاں جی, تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار, سن لو اولاد, تیرے چپاؤں کے بچے. ہاں جی, یعنی گائے بیل کی بڑھتی اور یہ لوگ ہم نے کرنا ہے خدا آپ ہی کہیں جو اولاد کی چیز ہے. کوئی مہار نفسیات سے رابطہ کرنا نہیں پڑے گا, کوئی جوتشی تلاش کرنا نہیں پڑے گا, کسی نے لکیرہ نہیں بخولیاں پڑنی ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنی اولاد کے لیے تمیز دعوے کرواتے ہیں, خدا جادوگر ہو جاتا ہے, میری اولاد ایسا تمید کر وہ میرے تابع ہو. بیویاں آ گیا نا میرا بندہ میرے تابع ہو, ایسا تمید کر دو. آپ کی بات نہیں میں کر رہا ہوں, اس پہ بہت کریے میں انہوں نے گل کر رہے جڑے این کر دیں, وہ اپنی خوشیوں کے لیے کوئی نہ کوئی دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے ہیں. ایک گھر سے چلے گئے, بدرو لکھتا وہ بیٹھے کہ انہوں نے بابا ادھک کمیوں نے پائی تھی, ادھک تان ہاں جی 1 لاکھ تے چدروں دے ہے دیکھتے تان ہوئی کہ وہ لمبے پیا بھی نہ آتا ہے, پادری صاحب دعا والا کام نہیں ہے.
پوری چ بدلوا تے کہدا دعا والا کام نہیں اے دا کیوں اے کہدا جادو ٹوٹ گیا دا کام پھر تو کو تو نہیں ارے جو علم ہمارے پاس ہے اس کے آگے کالا نوری سب کٹ ہو ہاللویا تھینک یو جیسس ہمارے پاس جو علم ہے وہ کتاب مقدس کا علم ہے اور لکھا ہے یہ کیا کرتی ہے یہ تو پاک اور صاف کہتا ہے میں نے دعا کی کہ تم کہیں گے ہو اور ہم آمین میں بھی یہ چاہتا ہوں میری کلیسیا کوئی بیمار نہ رہے اور یہ کب ہو سکتا ہے جب مجھے ہفتے کو ہی دل کی دھڑکن تیز ہو جائے کہ صبح کو آئے رات کو 12 بجے سوٹ پریس کرنے شروع کرتے ہیں اور صبح تک کیا ہوتے ہی سورج سے کہیں ویلکم اور اپنے خدا سے کہیں میں آ رہا ہوں میرے گھر میں آ رہا ہوں اور پھر دیکھیے برتوں کے دروازے نادرا بیٹے ایک دروازے کھلا کئی تیری اولاد تیرے گھر کے اندر یہ کیا لکھا ہے تیری اولاد اور زمین کی پیداوار اور تیرے چپائیوں کے بچے لو بھرے گول کا جانور اگر کوئی رکھے ہے اگر کبوتر رکھے اگر مرغی کے بچے رکھے اگر مال جانورے پیڑ چینج نہیں ہوں برتنا ہی نا لوگوں کو ان کے ماج بھی 2-2.5 لاکھ دیا گائے بیل بھرتی ہاں جی ڈیڑھ بکری کے بچے مبارک ہوں گے تیرا ٹوکرا 6000 سال پہلے بھی قرآن کو رہے ساڑھے ٹوکرا ہی ٹوکرا تک ہوتی دونوں مبارک پریس کا جس چیز کو خراب ہو جائے میں اس میں پر کرتا ہے ایک بار کی گھر میں موبائل چلا کے کام کرا گیا میری موٹر سائیکل ہے 14 ستائی کنی دیر کدی یہ مسئلہ نہیں آیا اسی میں آتے ہوئی لئیے چلے گئے لیا کروڑ بہت دور اس سے موٹر سائیکل پیچھے ایسی کوئی 1.5-2 من دانے بھی چک کے لے آئے میرا بڑا پیارا شکر وہ بڑا تابع دار شکر رہا وہ میرے استاد نے آخر یار بس پہ رکھ دیتے ہیں کٹے جو جا کے لے لیں گے کہتا نہیں اے میں اپنی بولی سے 2.5 من کی بولی ایڈی دور 5 گھنٹے کا 6 سفر کر کے سے ہاں جی موٹر سائیکل دینے لگ جاتے ہیں تو میں آیا تو موٹر سائیکل تھوڑی جی نا مجھے لگا کہ آواز کو آ رہی میں موٹر مکینک کو گیا انہیں کھولیا ٹیبل چین ہے جی گرانی سائڈ پہ بھی دندے جے وہ مینو کہنا تھی یہ چلا کے لے آئے ہو تو میں کہا یار میں تیرے سامنے تو اترے ہیں کہنا میں نہیں مانتا مکینک کہن دے میں نہیں مان سکتا کہ انج کوئی سفر کر سکتا ہے میں کہا یار میں نہیں ہوں کہنا بھائی جھوٹ دین کو حق نہیں میں کہا یار میں اتنا جھوٹ بول کے کی مان لینا پھر میری یاد آیا تو فرشتیانی کو کھڑی رکھی پیپر چاہے یقین جانیے کئی دفعہ ترقیوں میں ایک دفعہ سن کاکو پہ کا فرد جو ہے چندہ چندہ فوراً سکے دو انہوں نے میرے کو بیگ میں کہنے کو ہوا ماں انہوں نے میرا بیگ ہی کھینچ لیا میں نے کہتے ہیں کی پتا ہے میرے سے کی میں کہا ہے واقعی بہت قیمتی کہنا ہے مجھے میں کہا لیلا شرط انہوں پڑھے لو جو ڈاکٹر پہلی بیگ کرنے اور میں نہیں پتا پڑھتا کہ نہیں پر میں اپنے ایمان میں خدا کا قسم دے سکتا آمین ہاللویا اگر آپ بچتے چاہتے ہیں تو پھر آپ کی چیزوں کو بھی موٹر سائیکل سائیکل رہ سکتی ہے اور تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت آگے گا خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کرے تیرے روبرو شکست دلائے گا وہ تیرے مقابلہ کو تو ایک ہی راستہ سے آئیں گے پر 7 راستوں سے وہ کرتے آگے سے کرنا کی سننا اور احتیاط
پھر قارون کہتا ہے میں نے یہ دعا کی ہے کیا میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں. تیسرا کہا پیارے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست. آئیے جو تندرست رہنا چاہتے ہیں اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بند کریں ہم ان کو دعا کریں. تھینک یو جیسس. تھینک یو جیسس. آئیے اپنا ہاتھ اونچا کریں اور تندرستی کے لیے آج میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں. آپ کے بدن میں جو بھی بیماری وہ یسوع کے نام سے چل رہی ہے. اب آپ اپنے دل میں خدا کے کلام کو جگہ رکھیں. اگر آپ اپنے روح میں محسوس کریں گے کہ میں وہ شخص ہوں جسے خدا کے کلام کی ضرورت ہے. آئیے دعا کیجیے. دعا کیجیے. دعا کیجیے. سب دعا کیجیے. ہاللیلویا. اقرار کیجیے. میرے پیچھے دعا کریں. خداوند میں تیرے پاس آتا ہوں. میں نے سنا ہے میں نے سیکھ لیا کہ میری تندرستی تیرے کلام کو سننے میں ہے. مجھے فضل دے کہ میں تیرے کلام کا یقین کر سکوں اور بے یقینی کو بے اعتقادی کو دور کر سکوں. میری بے اعتقادی کا علاج کر. مجھ پر رحم کر. مجھ پر رحم کر. مجھ پر رحم کر. ابھی میں آپ کی دعا کرنے جا رہا ہوں. آسمانی باپ جتنے لوگوں نے اقرار کیا ہے کہ وہ تیرے حضور میں ہمیشہ تیرے ساتھ وفاداری سے زندگی بسر کریں گے ان کے خاندان گھرانے سلامت رہے. دل کی فضا بدل جائے. سوچ بدل جائے اور لانتے ان بڑوں سے دور رہے. مسیح کے عظیم نام. آمین.